پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لیے حاضر ہیں جس کا نام ہے بچے اور قرآن۔ جی، اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، لیکن اس سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے، اور تلاوت قرآن پاک کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حسان رضا بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی، آج آپ ہمیں کون سی سورت کی تلاوت سنا رہے ہیں؟ آج میں آپ کو سورہ المشرہ کی تلاوت سناؤں گا۔ سبحان اللہ، جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اپنے پروگرام میں تلاوت قرآن پاک کو بھی شامل کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جو ہمارا پروگرام ہے بچے اور قرآن، اس کی ہر ایپیسوڈ میں ایک نیا موضوع ہوتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو آئیے دیکھتے ہیں راشد بھائی آج ہمیں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کیا واقعہ سنائیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں راشد بھائی کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ راشد بھائی آج آپ ہمیں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین کو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کون سی اسٹوری سنائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام بیٹا یہ اللہ پاک کے نبی تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں، لیکن آج جو میں اسٹوری آپ کو سناؤں گا یہ اسٹوری بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ملک الموت یعنی روح نکالنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ابھی یہ بات فرمائی ہی تھی کہ اللہ پاک نے ملک الموت علیہ السلام کو وحی فرمائی
اور ملک الموت علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح نکال لی اور اس کے بعد پھر روح دوبارہ ڈال دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میں جنت اور جہنم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، پیارے بچوں، حضرت ادریس علیہ السلام کو پہلے جہنم میں لے کر گئے، جہنم کو آپ دکھایا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب جہنم میں اللہ پاک کے عذابات کو دیکھا تو اس کی ہولناکیوں کو دیکھ کر تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو ہوش آیا تو ملک الموت علیہ السلام پھر آپ کو لے کر جنت میں گئے۔ جنت میں حضرت ادریس علیہ السلام نے سیر کی تو ملک الموت علیہ السلام نے پھر عرض کی حضور اب آ جائیے باہر۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ پاک کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور میں موت کا مزہ چکھ چکا ہوں۔ اور اللہ پاک کا یہ بھی ارشاد ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے، اور میں دوزخ سے گزر بھی چکا ہوں، دوزخ کو دیکھ بھی چکا ہوں۔ تو اور اللہ پاک کا یہ بھی ارشاد ہے وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، یعنی اور نہ ہی وہ اس جنت سے نکالے جائیں گے۔ اب میں جنت میں آ چکا ہوں تو جنت سے تو نکالا نہیں جاتا، لہٰذا میں جنت سے اب باہر نہیں آؤں گا۔ اللہ پاک نے ملک الموت علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے ملک الموت، یہ میری ہی اجازت سے جنت میں داخل ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، حضرت ادریس علیہ السلام آج بھی جنت میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی حضرت ادریس علیہ السلام پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آمین۔ راشد بھائی، کیا حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے؟ جی بیٹا، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور ایک سے زیادہ مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، ویسے تو اللہ پاک کا ہر نبی سچا ہوتا ہے، ہر نبی اللہ کا پیارا ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک کے کچھ نبی وہ ہیں کہ جن کا ذکر خیر خاص طور پر اللہ پاک نے اس طرح قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ان کے ناموں کے ساتھ ساتھ ان کی کسی خوبی کو بھی بیان کیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ سچے نبی تھے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے سارے نبی سچے تھے، سچ بولنے والے تھے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے تھے، بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ صادق یعنی سچ بولنے والے، اور امین یعنی امانت دار۔ آپ کے پاس اگر کوئی امانت رکھتا تو آپ اس کی امانت کو واپس لٹا دیا کرتے تھے، جیسی اس نے چیز رکھوائی ہوتی ویسے ہی اسے آپ لٹا دیا کرتے تھے، اور آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی یہاں پر ایک اللہ پاک نے شان بیان فرمائی کہ یہ سچے نبی تھے۔ تو پیارے بچوں، ہم بھی اللہ پاک کے سارے نبیوں سے پیار کرتے ہیں، سب نبیوں سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولیں۔ سچا آدمی ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، جھوٹا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیشہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ راشد بھائی، حضرت ادریس علیہ السلام کن کے بیٹے تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام یہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو والد تھے، جو ابو جان تھے، ان کے دادا تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام پتہ ہے کیا تھا؟ نہیں پتا؟ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا۔ اچھا راشد بھائی، آپ یہ بتائیں کہ وہ کون کون سے کام تھے جو سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے کیے تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے بیٹا بہت سارے کام شروع کیے تھے۔ آپ سے پہلے ان کاموں کو نہیں کیا جاتا تھا۔ کپڑوں کی سلائی کا کام شروع کیا، کپڑوں کو سینے کا کام، جیسے ایک ٹیلر ہوتا ہے نا، درزی ہوتا ہے، کپڑوں کو سلائی کرتا ہے، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ کام شروع کیا تھا، اور سلے ہوئے کپڑوں کو پہنا بھی سب سے پہلے آپ نے۔ اس سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ جانوروں کی جو کھال ہوتی ہے نا، چمڑا ہوتا ہے، لیدر ہوتا ہے، تو وہ لوگ پہنتے تھے۔
حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ کپڑوں کی سلائی کا کام شروع کیا۔ اسی طرح پیارے بچوں، حضرت ادریس علیہ السلام ہی سب سے پہلے وے اسکیل بنانے والے ہیں۔ جو ترازو ہوتا ہے نا وزن کرنے کے لیے، ویٹ کرنے کے لیے، اب تو بہت ساری مشینیں ہیں اور بہت سارے اسکیل ہمیں نظر آتے ہیں نا بڑے بڑے، تو سب سے پہلے یہ آغاز اور شروع یہ حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے بھی حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ پیارے بچوں، یہ سارے کام حضرت ادریس علیہ السلام نے شروع کیے، اور آج آپ دیکھ لیجئے کتنے سال گزر چکے ہیں، ہزاروں سال گزر چکے ہیں، اور آج بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کے نبیوں کی بڑی شان ہوتی ہے، اللہ پاک کے نبیوں نے بہت سارے کام ایسے شروع کیے ہیں جو آج بھی لوگ کر رہے ہیں اور فائدے حاصل کر رہے ہیں، بینیفٹس اس سے حاصل کر رہے ہیں۔ راشد بھائی، حضرت ادریس علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ بیٹا، حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے تھے، 30 جو چھوٹی بکس ہیں نا وہ نازل ہوئی تھی۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہے بڑی کتاب اور ایک ہوتی ہے چھوٹی بک، چھوٹی کتاب۔ تو بڑی کتابیں 4 نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور شریف نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل شریف نازل ہوئی، اور قرآن پاک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور اس کے علاوہ پیارے بچوں چھوٹی کتابیں بھی نازل ہوئی۔ راشد بھائی، حضرت ادریس علیہ السلام کو ادریس کیوں کہتے ہیں؟ ادریس کا معنی ہے درس دینے والا۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر جو 30 صحیفے نازل ہوئے تھے، 30 چھوٹی کتابیں جو نازل ہوئی تھیں، تو حضرت ادریس علیہ السلام کثرت کے ساتھ اس کا درس دیا کرتے تھے، تو اسی لیے ان کا نام ادریس ہو گیا۔ اصل نام تو اخنوخ ہے، ان صحیفوں کا کثرت کے ساتھ درس دینے کی وجہ سے آپ کا نام ادریس ہو گیا۔ راشد بھائی، کیا حضرت ادریس علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں؟ جی بیٹا، حضرت ادریس علیہ السلام بھی زندہ ہیں، اور اس کے علاوہ اور 3 انبیاء کرام علیہ السلام وہ بھی زندہ ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی آسمانوں پر زندہ ہیں، اور ادریس علیہ السلام یہ بھی آسمانوں پر زندہ ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ادریس علیہ السلام یہ آج بھی جنت میں ہیں۔ اچھا، 2 اور نبی ہیں وہ زمین پر زندہ ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 نبی زندہ ہیں، ان کو ابھی تک موت نہیں آئی۔ یوں تو پیارے بچوں ہر نبی زندہ ہے، جیسے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو خراب کرے، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ 4 نبی اب بھی زندہ ہیں۔ ان چاروں میں سے 2 نبی تو آسمانوں پر ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 2 نبی زمین پر زندہ ہیں، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، کیا حضرت خضر علیہ السلام سے ابھی بھی ملاقات ہو سکتی ہے؟ جی بیٹا، حضرت خضر علیہ السلام سے اب بھی ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن ملاقات اسی کی ہو سکتی ہے جس کو اللہ چاہے گا، ٹھیک ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام سے اللہ پاک کے جو اولیاء ہیں، جو اللہ پاک کے ولی ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور خضر علیہ السلام ان کی رہنمائی فرماتے ہیں، اور وہ خضر علیہ السلام سے برکتیں لیتے ہیں۔ ہمارے غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے پیر صاحب ہیں، حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی بھی ملاقات ہوتی تھی، خضر علیہ السلام سے یہ بھی برکتیں لیا کرتے تھے۔ راشد بھائی، کیا حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی موت آئے گی؟ بیٹا، دنیا میں جو بھی آیا ہے نا اسے موت آئے گی۔ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، بلکہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کو موت آئے گی۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ کیا حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی موت آئے گی؟ امام اہل سنت نے فرمایا ضرور ان کو بھی موت آئے گی، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب اللہ پاک چاہے گا تو حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی موت آئے گی۔
پیارے بچوں، قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ سارے کے سارے انسان جو ہے نا وہ سب کے سب فوت ہو جائیں گے، سب کو موت آ جائے گی. یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام جو روح نکالنے والے فرشتے ہیں نا، ان کا بھی انتقال ہو جائے گا، ان کو بھی موت آ جائے گی. تو اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی لوگ اس وقت زندہ ہوں گے، سب کے سب فوت ہو جائیں گے، سب کو موت آ جائے گی. تو پھر اللہ پاک کے حکم سے سب کو زندہ کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر قیامت قائم ہو جائے گی اور پھر حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا. جی راشد بھائی، میرا آپ سے آخری سوال ہے، کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی ہوئی ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی، لیکن کہاں؟ معراج کی رات چوتھے آسمان پر. واقعہ بیٹا کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کا جو واقعہ آپ نے بیان فرمایا تو اس میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب مجھے اوپر لے گئے، حضرت جبریل علیہ السلام جب مجھے اوپر لے کر گئے، جب ہم چوتھے آسمان پر پہنچے تو اندر سے آواز آئی، کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا. تو پھر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سوال ہوا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، انہیں بلایا گیا ہے. تو پھر کہا گیا خوش آمدید، کتنا اچھا ہے آپ کا آنا. پھر دروازہ کھولا گیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اندر داخل ہوئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام تھے. جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ ادریس علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کریں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ادریس علیہ السلام کو سلام کہا، انہوں نے جواب دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا خوش آمدید صالح بھائی، صالح نبی. تو پیارے بچوں، چوتھے آسمان پر معراج کی رات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا راشد بھائی نے ہمیں ایک انفارمیٹیو سی، انٹرسٹنگ سی کہانی سنائی. تو آئیے بڑھتے ہیں آخری سیگمنٹ کی جانب، اور سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی ڈکشنری. اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں محمد جنید رضا بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جنید بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں کتنیر بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تو جنید بھائی، آج آپ قرآن ڈکشنری سیگمنٹ میں کون سے الفاظ ڈھونڈ کے لے کر آئے ہیں راشد بھائی سے پوچھنے کے لیے؟ راشد بھائی، آج جو میں آپ سے قرآن ڈکشنری میں سے الفاظ پوچھنے کے لایا ہوں، ان میں سے پہلا لفظ ہے مریم. راشد بھائی یہ بتائیے مریم کا مطلب کیا ہے؟ کیا لڑکیوں کا نام مریم رکھ سکتے ہیں؟ اور یہ بتائیے کہ بی بی مریم کون تھی؟ مریم کا مطلب ہے عبادت گزار خاتون، یعنی عبادت کرنے والی خاتون عورت. حضرت بی بی مریم بیٹا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، امی جان تھیں. اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ ایسی نیک خاتون تھیں کہ آپ کے نام کی قرآن پاک میں ایک مکمل صورت ہے. اور مریم یہ بچیوں کا نام بالکل رکھا جا سکتا ہے، بلکہ رکھنا چاہیے، اس سے انشاءاللہ بہت ان کو برکتیں ملیں گی. قرآن پاک میں کئی مقامات پر حضرت بی بی مریم کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا، سلیکٹ کر لیا اور خوب ستھرا کیا، اور آج سارے جہاں کی عورتوں سے تجھے پسند کیا. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں، اس آیت کریمہ میں حضرت بی بی مریم کی اللہ پاک نے شان کو بیان فرمایا. کیا شان بیان فرمائی؟ ایک شان تو آپ کی یہ بیان فرمائی کہ اللہ پاک نے اس وقت کی جتنی عورتیں تھیں سب سے زیادہ اللہ پاک نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی، کیونکہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ہیں. آپ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ پاک کے نبی تھے. اللہ پاک کی ان پر رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین. راشد بھائی میرا دوسرا لفظ ہے طٰہٰ. راشد بھائی یہ بتائیے طٰہٰ کا مطلب کیا ہے، اور کیا لڑکوں کا نام طٰہٰ رکھ سکتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا بہت سارے نام ہیں جو صفاتی نام ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے ذاتی نام تو دو ہیں، محمد اور احمد.
اور صفاتی نام جو ہیں وہ بہت سارے ہیں، قرآن پاک میں بھی بہت سارے نام آپ کے بیان کیے گئے ہیں۔ انہی ناموں میں سے ایک نام وہ ہے طٰہٰ۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اچھا، لڑکوں کے نام جو ہے نا وہ اور رکھ سکتے ہیں، لیکن طٰہٰ نام لڑکوں کا نہیں رکھ سکتے۔ اب طٰہٰ کا مطلب کیا ہے یہ اللہ جانے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، تو یہ نام لڑکوں کا نہیں رکھ سکتے۔ پیارے بچوں، قرآن پاک کی سورت نمبر 20 کا نام بھی طٰہٰ ہے۔ سورت نمبر 20 کا نام بھی کیا ہے؟ طٰہٰ، ٹھیک ہے۔ اور اس سورت کا آغاز، سورت کا اسٹارٹ جو ہے نا وہ طٰہٰ لفظ سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ طٰہٰ، اے حبیب ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ پیارے بچوں، یہ دو آیتیں ہیں، ایک طٰہٰ اور ایک اس کے بعد والی آیت، ٹھیک ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا طٰہٰ، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے یہ ایک نام ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی علماء کرام نے اس کے معنی بیان فرمائے ہیں، تو میں نے ایک معنی، ایک بات آپ کو بیان کی ہے کہ طٰہٰ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے۔ راشد بھائی، میرا تیسرا اور آخری لفظ ہے انبیاء۔ راشد بھائی یہ بتائیے انبیاء کا مطلب کیا ہے، اور کیا انبیاء نام کی بھی قرآن پاک میں کوئی صورت ہے؟ انبیاء کا مطلب ہے بہت سارے نبی۔ ایک ہوتا ہے نبی، نبی کا معنی ہے ایک نبی، ٹھیک ہے، اور انبیاء اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے نبی۔ قرآن پاک کی سورت نمبر ہے 21 نمبر جو سورت ہے نا اس کا نام سورت الانبیاء ہے۔ تو قرآن پاک کی ایک سورت کا نام ہے۔ اچھا، اس سورت کا نام انبیاء کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس سورت میں اللہ پاک نے کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا نام بھی بیان فرمایا، اور ان کے واقعات کو بھی، ان کی قوموں کے واقعات کو بھی اس سورت میں بیان فرمایا، تو اسی لیے اس سورت کا نام سورت الانبیاء رکھا گیا۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے جتنے بھی نبی تھے وہ سارے کے سارے ایک ہی پیغام لے کر آئے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور یہ بھی بتاتے رہے کہ اے لوگو ہم اللہ کے رسول ہیں، ہم اللہ کے نبی ہیں، ہم پر بھی ایمان لاؤ، جو ہم تعلیمات لے کر آئے ہیں، جو ہم تمہیں چیزیں بتا رہے ہیں ان باتوں پر عمل کرو تو انشاءاللہ نجات پا جاؤ گی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے گزشتہ قوموں کے جو اللہ کے نبیوں کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، اور بعض تو ایسے بھی لوگ تھے معاذ اللہ، ان لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو شہید بھی کیا اور ان کی مخالفت بھی کی اور کفر بھی کیا، اور اس وجہ سے ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے عذاب بھی نازل ہوئے، اور وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تو ہم نے ان پر لعنت کی ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے، اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے، اور انبیاء کو ناحق شہید کرنے کی وجہ سے، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے۔ پیارے بچوں، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوئی، وہ اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو گئے۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں دیکھیے یہ سیکھنے کو ملا کہ اللہ پاک کے نبیوں کا جب بھی ذکر کیا جائے، ادب کے ساتھ کیا جائے، کوئی بھی ایسی بات منہ سے نہ نکالی جائے، کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اللہ کے نبیوں کی بے ادبی ہو۔ جو اللہ پاک کے نبیوں سے محبت کرتا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، ان کا نام ادب سے لیتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، تو اللہ پاک کے اس پر خاص رحمتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ پاک کا پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ اور جو اللہ پاک کے نبیوں کی بے ادبی کرے، اللہ پاک کے پیاروں کی شان میں بے ادبی کرے، تو ایسا جو بندہ ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیشہ ہمیں با ادب بنائے، بے ادبی سے اور بے ادب لوگوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا۔ امید ہے آپ نے ہمارے پروگرام سے بہت کچھ معلومات حاصل کی ہوں گی۔
تو हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। प्यारा कुरान हमारा आँखों का तारा, दुनिया में आखिरत में अपना सहारा। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया